اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میرا خیال یہ ہے کہ اس موضوع پر کچھ بات چیت کی جائے کہ ایمان کی توفیق کیسی ملتی ہے آدمی کو، دین میں گہرا ادراک اور گہری معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے آغاز کے لیے میں قرآن کی ابتدائی آیت کو لے رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں بالکل شروع ہی میں یہ آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ کتاب جب اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، تب بھی وہ سب کے لیے ہدایت کیوں نہیں بن جاتی؟ صرف متقیوں کے لیے ہدایت کیوں ہوتی ہے؟ یعنی یہ پہلی چیز اسٹرائک کرتی ہے آدمی کو پڑھتے ہی کہ ایک طرف تو قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہ اس میں سب کچھ سچی بات ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے، تب بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے، یعنی اس سے کم از کم پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ کوئی بات کتنی ہی سچی ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ خدا ہی کی بات کیوں نہ ہو، تب بھی یعنی خدا کی بات ہونے کے معنی ہے کہ وہ سچی بھی ہے، اس کے ساتھ دلیل بھی ہے، ساری دیگر حقیقتیں اس کی تصدیق بھی کر رہی ہیں، یعنی کوئی کمی اس میں نہیں ہے، تب بھی یہ ممکن نہیں کہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت بن جائے، کیونکہ اس میں بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت کا تعلق بات کے سچا ہونے پر نہیں ہے، بلکہ سننے والے کے متقی ہونے پر ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ جو سب سے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کا تعلق اس بات پر نہیں ہے۔ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ رہنمائی پکڑنا، فیصلہ کر لینا، اپنے کو سیدھے راستے پر ڈال دینا، تو اس کا تعلق اس بات پر نہیں ہے کہ وہ جو بات پیش گئی تھی وہ سچی ہے، وہ برحق ہے، بلکہ سارا انحصار اس پر ہے کہ سننے والا کیسا ہے۔ سننے والا اگر متقی ہے تبھی وہ اس سے ہدایت پکڑے گا۔ یہ بہت ہی بنیادی بات ہے جو بالکل شروع میں بتائی گئی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ متقی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، تقوی متقی کا جو مصدر ہے تقوی ہے۔ تقوی کے معنی ہیں بچنا، متقی کے لفظی معنی ہیں بچنے والا، یعنی وہ انگریزی میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کاشس، یعنی متقی کو اردو میں آپ محتاط کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں اس کو کاشس کہہ سکتے ہیں۔ وہ آدمی جو بہت ہی زیادہ بچ کر کے رہے اور بہت ہی محتاط ہو، بہت ہی کاشس ہو، وہ متقی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے ایک مثال دی۔ مثال یہ دی کہ عرب میں ایسے راستے ہوتے تھے تنگ قسم کے کہ دونوں طرف جھاڑی ہوتی تھی، دائیں بھی جھاڑی بائیں بھی جھاڑی۔ تو آپ نے فرمایا، صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ شمرت واشتہدت، اس کا مطلب یہ ہے میں نے اپنے کپڑے کو خوب سمیٹ لیا اور خوب بچ کر چلا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ذالک التقوی،
یہی تقویٰ ہے، یعنی بچنا، احتیاط کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس میں دیکھیے ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچنے کا فعل جو ہے ایک وقتی فعل نہیں ہے، ایک مستقل اور مسلسل فعل ہے، یعنی اپنے کو بچائے رکھنا پڑتا ہے تب جا کر بچ پاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ غافل رہیں، کوئی موقع آئے تو بچا لیں اپنے آپ کو، ایسا نہیں ہوتا، بچائے رکھنا پڑتا ہے مسلسل۔ اس کی ایک مثال ہم نے اس کتاب میں دی، قرآن کا مطلوب انسان، تو اس میں ایک مثال دی ہے ایک دیہات کے حکیم صاحب کی۔ میں ان کو جانتا ہوں، اس سے ملاقات میں نے کی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دیہات کے حکیم صاحب کچھ دیہاتی لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے گھر پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، ہل بیل کا کام ہے، گھاس کاٹنا اور ہل چلانا اس میں کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گرہستی کا کام نہیں کرتا، میں ہل نہیں چلاتا، گھاس نہیں کاٹتا۔ اگر ان کے گھر پہ یہ کام ہوتا تھا، ایسے دیہاتی حکیم تھے وہ، کوئی باضابطہ قسم کا ان کے پاس کلینک نہیں تھا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے حکیم ہونے کا اظہار کر رہے ہیں کہ صاحب میں حکیم ہوں، اس لیے میرے شان سے کم ہے یہ بات کہ میں ہل چلاؤں۔ تو حکیم صاحب نے بہت ہی سنجیدگی سے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان انگلیوں سے ہم کو نبض دیکھنی پڑتی ہے، تو انگلیوں کی جو حساسیت ہے، جو سینسیٹیوٹی ہے اس کو ہمیں بچانا پڑتا ہے۔ اگر ہم موٹا کام کریں تو انگلیوں کی حساسیت ختم ہو جائے گی، یہ چمڑے جو ہیں یہاں کے وہ موٹے ہو جائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نبض کی جو نازک بیٹنگ ہے، نبض کی جو نازک حرکتیں ہیں، اس کو ہم گرفت نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس کے لیے بچانا پڑتا ہے۔ اور یہ حکیم لوگ کے عام طور پر ایسا کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی انگلیوں کو بچاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اتنا زبردست رواج تھا کہ بعض ایسے بھی حکیم گزرے ہیں کہ وہ قلم بھی نہیں پکڑتے تھے، یعنی نسخہ نہیں لکھتے تھے قلم سے اپنے، بلکہ بول کر لکھوا دیتے وہ۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر میں مسلسل قلم پکڑوں، کہ مجھے 4 گھنٹہ مسلسل بیٹھنا ہے اور قلم پکڑوں میں، تو اس سے بھی اس کی حساسیت متاثر ہو سکتی ہے، تو اس سے قلم نہیں پکڑتے تھے وہ۔ یہ کیا؟ یہ بھی تقویٰ ہے۔ دیکھیے ایک تقویٰ تو جو انہوں نے مثال دی صحابی نے، ایک اعتبار سے تقویٰ کا وقتی فعل ہے، کسی موقع پر آپ نے بچا لیا اپنا آپ، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے کہ بچائے رکھنا، تاکہ آئندہ جب کوئی ایسا وقت آئے تو آپ اس وقت ایک بچے ہوئے انسان ہوں۔ جیسا کہ ایک سائنسدان نے کہا کہ سائنس کی تحقیقات جو ہیں، سائنس کی جو دریافتیں ہیں، وہ صرف پریپیئرڈ مائنڈ ہی ان کو پکڑ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص تحقیق کر رہا ہے تو بہت سے فلیشز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، پڑھ رہا ہے تو بہت چیزیں سامنے آتی ہیں، دنیا میں دیکھ رہا ہے بہت چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن ان کو پکڑنے کے لیے پریپیئرڈ مائنڈ درکار ہے، یہ اس نے کہا۔ یعنی پہلے سے اگر اس نے تیاری نہیں کر رکھی ہے، اپنے ذہن کو بنا نہیں رکھا ہے، تو فلیشز ہوں گے، باتیں سامنے آئیں گی، مگر وہ پکڑ نہیں پائے گا، وہ ان کو لنک نہیں کر سکے کسی بڑی سچائی سے۔ کہتے ہیں کہ وہ دیکھے گا مگر دیکھنے کے باوجود وہ ڈسکور نہیں کر سکے گا۔ کسی کو نے کہا کہ پریپیئرڈ مائنڈ درکار ہے سائنٹیفک ڈسکوری کے لیے۔ تو یہی چیز اسلام میں بھی ہے، یہی چیز دین میں بھی ہے، یہی چیز ایمان میں بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پریپیئرڈ مائنڈ ہے، مطلب یہ کہ آپ نے اپنے نیچر کو بچا رکھا ہے، اپنے سوچ کو بچا رکھا ہے، اپنے مائنڈ کو بچا رکھا ہے، تب بھی ایسا ہوگا کہ قرآن کو بھرپور سمجھ پائیں آپ اور چیزوں سے بھرپور آپ اثر لے پائیں۔ ہدی للمتقین جو فرمایا کہ ہدایت تقوی، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ذہن کو لغویات سے بچائے ہوئے ہوں، اپنے ذہن کو مصنوعی بگاڑ سے بچائے ہوئے ہوں، یعنی اپنے ذہن کو اس حالت فطری پر رکھے ہوئے ہوں، یہ کہنا چاہیے، حالت فطری جو ہے اس پر رکھے ہوئے ہوں، تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ انہیں ہدایت ملے۔
یہاں میں ایک مثال جو میں نے اس سے پہلے بھی یہاں بیان کی ہے، غالباً مجھے بہت پسند ہے وہ مثال، اگرچہ وہ مثال ایک سنگر کی ہے مگر مجھ کو وہ بہت پسند ہے کیونکہ بہت زیادہ اس حقیقت کو بتاتی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ. وہ لتا منگیشکر کی مثال ہے. وہ ایک سنگر ہے، مجھے تو گانے سے کوئی دلچسپی نہیں، میں گانے سے انجوائے نہیں کر سکتا، کوئی دلچسپی مجھے نہیں، کتنا ہی اچھا گانا ہو میں انجوائے نہیں کر پاتا. تو لیکن اس نے ایک بات کہی، وہ امریکہ گئی تھی، وہاں کسی انٹرویو ہوا اس کا، تو انٹرویور نے پوچھا اس سے کہ آپ کے اندر سنا ہے کہ آروگینس پیدا ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو بہت کامیابی ہوئی، بہت ہی مقبولیت ہوئی آپ کو اپنی فیلڈ میں، تو آپ کے اندر آروگینس پیدا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، اور اس نے جو دلیل دی وہ دلیل یہ تھی، اس نے کہا کہ میں آروگینس کو افورڈ نہیں کر سکتی، یہ لفظ تھا اس کا، اور میں آروگینس کا تحمل نہیں کر سکتی. تو اس نے اس کو ایکسپلین کیا کہ دیکھیے ہماری جو قیمت جو کچھ ہے ہمارے گانے کی مٹھاس میں ہے. اگر ہمارے گانے میں مٹھاس نہ ہو، ہمارا گانا جو کرخت گانا بن جائے، اس میں کوے کی طرح کی آواز ہو جائے وہ، تو کون ہمارا گانا سنے گا؟ یعنی ہمارے گانے میں اگر کوے کسی کڑاپن آ جائے تو کون سنے گا ہمارے گانے کو؟ تو ہمارے گانے کی یا میری مقبولیت کا راز اس میں ہے کہ میرے گلے کی مٹھاس باقی رہے. تو اس نے کہا کہ آروگینس جو ہے، آروگینس اور میٹھا بول جمع نہیں ہو سکتے ہیں. جہاں آروگینس آیا تو میٹھا بول ختم. تو میں اپنے گلے کی اس صفت کو کہ اس سے مٹھاس ظاہر ہو، اس کا بول میٹھا بول ہو، اپنے گلے کی اس صفت کو باقی رکھنے کے لیے مجبور ہوں کہ میں آروگینس سے بچاؤں اپنے آپ کو. اسی کو اس نے کہا کہ میں آروگینس کو افورڈ نہیں کر سکتی. یہی بات میں یہاں بھی کہتا ہوں کہ مومن جو ہے، یا اس سے کم لفظ آپ بولیں کہ ٹروتھ سیکر، ایک شخص جو سچائی کو چاہتا ہو، واقعتا سچ مچ وہ سچائی کا طالب ہو، وہ افورڈ نہیں کر سکتا گھمنڈ کو، غرور کو، مصنوعیت کو، تعیش کو اور ہٹ دھرمی کو، سرکشی کو افورڈ نہیں کر سکتا. کیوں؟ جہاں یہ چیزیں جمع ہوئی تو سچائی وہاں سے بھاگ جاتی. یعنی آپ وہ انسان نہیں ہوں گے جو سائنسداں کی زبان میں جس کو اس نے پریپیئرڈ مائنڈ کہا، وہ انسان نہیں ہوں گے آپ. ایک تیار انسان نہیں ہوں گے کہ سچائی آوے تو پکڑ پائیں. جہاں یہ چیزیں جمع ہو گئی، آپ کے اندر اگر گھمنڈ آ گیا، تعیش آ گیا، مادے میں غرق ہو گیا، اور آپ کے اندر سطحیت آ گئی، اپنی شخصیت کو بچانے کا مزاج آ گیا، اعتراف نہ کرنا آ گیا، سرکشی آ گئی، یہ سب چیزیں اگر آ گئی تو اس معنی کہ آپ پریپیئرڈ مائنڈ نہیں ہیں سچائی کے لیے. سچائی آئے گی اور آپ پکڑ ہی نہیں پائیں گے. یہ جو فرمایا کہ ہدی للمتقین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ پامانہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو واقعی سنسیئر ہیں، سچ مچ وہ سچائی کو چاہتے ہیں، اللہ سے قربت کو، دین کو گہرائی کے ساتھ اپنا در اتاریں، اس بات کے حریص ہوں وہ، اور اس بات کے حریص ہوں کہ انہیں وہ زندگی ملے جو آخرت میں جنت میں پہنچانے والی ہے، جو سچ مچ اس باتوں کا حریص ہوں. اگر سچ مچ حریص ہوں تو اس آیت پر بہت زیادہ ٹھٹکنا چاہیے انہیں، بہت زیادہ ٹھٹکنا چاہیے، کیونکہ یہ آیت اس میں بالکل قاطع ہے کہ ہدایت ہر ایک کو نہیں مل سکتی ہے، ہدایت مل سکتی ہے متقی کو. یہاں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ تقویٰ تو ایمان کے بعد آتا ہے، یہ تقویٰ جو ہے وہ تو ایمان کے بعد آتا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہدایت متقیوں کے لیے، تو اس معنی کہ جب ایمان آ چکا ہو تبھی ہدایت ملے گی، تو یہ تو بہت ہی مشکل، اور بھی زیادہ مشکل بات ہے. ہدایت تو ان لوگوں کو بھی چاہیے جو ابھی ایمان نہیں لائے، اور ابھی ایمان لانا ہے انہیں، تو ان کو بھی ہدایت ملنی چاہیے قرآن بھی سے، تاکہ ایمان لائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقویٰ کے دو درجے ہیں. اس کو ہم دو لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے تقویٰ فطری، ایک ہے تقویٰ شرعی. تو یہاں پر تقویٰ فطری مراد ہے، تقویٰ شرعی مراد نہیں ہے.
وہ جو ایک کیفیت انسان کی ہے، جس کو ہم متقی کہا، جس کو ہم نے کاشس کہا، جس کو پریپیئرڈ مائنڈ کہا، وہ انسان کی ایک صفت ہے جو ایمان سے پہلے بھی موجود ہوتی ہے۔ تبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کو پائے اور مزید ترقی کرے اس میں، یعنی فطری تقوی جب موجود ہو تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ فطری تقوی ایمان کو پکڑ کر کے شرعی تقوی بنے اور مزید اس کی ترقیاں، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب میں چند مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے آدمی محروم رہتا ہے ہدایت کو پانے سے۔ اس کے بہت سے درجے ہیں، حتیٰ کہ اخلاص کے ساتھ بھی آدمی بھاگ سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے۔ یعنی ایک تو بھٹکنے اور بھاگنے والا وہ ہے جو غیر سنجیدہ ہے، انسنسیئر ہے، لیکن سنجیدہ اور مخلص آدمی بھٹک جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس کے کئی درجے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک غیر مسلم نے مذاق اڑایا قرآن کا اور کہا کہ اس میں تو ہے کہ ذالک الکتاب، یہی جو میں نے اس آیت پڑھی اس وقت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس نے ذالک الکتاب کو کہا کہ جالک الکتاب، اور جالک الکتاب پڑھ کر کے کہا کہ دیکھو اس میں سب جعلی جال ہے، خود ہی کہہ رہی کہ جعلی جال ہے۔ یہ تو کوئی تنقید نہیں ہے، یہ تو مذاق اڑانا ہے۔ جن لوگ اتنے انسنسیئر ہوں، جو لوگ کہ ذالک الکتاب کو بطور خود جالک الکتاب پڑھیں اور کہیں کہ صاحب سب جعلی جال ہے، خود ہی کہہ رہی ہے قرآن، تو ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ جو انسنسیئر ہو اتنا زیادہ، وہ کسی بات پر دھیان نہیں دے گا، دھیان نہیں گا تو سمجھے گا کیسے۔ اس کے بعد ایک درجہ وہ ہے کہ وہ لوگ بھی ہدایت، یعنی اگرچہ اتنے زیادہ انسنسیئر تو نہیں ہوتے لیکن وہ بھی ہدایت نہیں پاتے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس کی ایک مثال ابھی چند دن ہوا میرے سامنے آئی۔ 3 صاحبان ہمارے پاس آئے، ابھی چند دن کی بات ہے، تو میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ مشہور ہے کہ قرآن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں قرآن میں سنی حضرات نے، یعنی ابوبکر عمر نے کٹایا بڑھایا ہے وغیرہ چیزیں نکال دی ہیں۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ اس بارے میں آپ حضرات کیا عقیدہ ہے؟ تو اس میں سے 2 تو شیعہ عالم تھے، تو بال انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں حذف یا اضافہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسا ضرور ہیں، ان کا انتہا پسند ان کے الفاظ میں جو ایسا کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو جمہور شیعہ ہیں وہ ایسا نہیں کہتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی قرآن ہے یہ مکمل ہے اور محفوظ ہے۔ البتہ ایسا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آیات کے جو کہتے ہیں قرأت میں فرق کیا گیا ہے، یعنی سنی حضرات نے دوسرے ڈھنگ سے قرأت کیا، حالانکہ وہ دوسرے ڈھنگ تھی۔ مثلا انہوں نے یہ آیت پڑھی سورہ ہجر کی، سورہ ہجر جو ہے اس میں ایک آیت یہ ہے، آیت نمبر اس کا ہے 41، تو انہوں نے کہا کہ صراط علی مستقیم۔ سنی حضرات اس کو پڑھتے ہیں صراط علی مستقیم، ہمارے نزدیک یعنی شیعہ علماء کے نزدیک یہ ہے صراط علی مستقیم، یعنی ان کے نزدیک جو قرأت ہے اس کے مطابق اس کے معنی ہوئے کہ علی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، علی ابن طالب کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ مراد ہے یہاں کہ صراط علی مستقیم، علی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ جو طریقہ ہے یہ ہے جس کو کہتے ہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے جا کر کے بات کو رکھنا۔ تو یہ میرے نزدیک انسنسیئرٹی کی وہ قسم ہے جس میں آدمی کنٹیکسٹ سے بے نیاز ہو کر سمجھنا چاہے۔ یہ اہل علم کے نزدیک، جو بھی اہل علم ہیں، جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے نزدیک یہ بات مسلم ہے، کوئی فقرہ اپنے آگے اور پیچھے کی بات کو سامنے رکھ کر سمجھایا جاتا ہے، جو کنٹیکسٹ جو کہتے ہیں، عبارت کا کنٹیکسٹ۔ اگر آپ کنٹیکسٹ سے الگ کر دیں کسی عبارت کو تو نہ صرف قرآن بلکہ انسانی کلام بھی آپ سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں وہی کیا گیا ہے کہ کنٹیکسٹ سے ہٹا کر کے صرف 3 لفظ لے لیا، اور صراط علی اور مستقیم، صراط علی مستقیم۔ اب حالانکہ اس کے آگے پیچھے پڑھیے تو کوئی اس میں جوڑ نہیں ہے اس بات کا کہنے کا کہ حضرت علی ابن طالب کا رستہ صحیح رستہ ہے، کوئی مطلب ہی اس کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے یہاں پر جو ذکر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اور شیطان کا مکالمہ ہے،
یہ جو ہے جو اس کا کنٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اول دن جب کہ تخلیق ہوئی تھی اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس وقت ایک مکالمہ ہوا قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اور شیطان سے. تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، بہکا کر کے ایسا کروں گا ویسا کروں گا. تو آیا کہ قال ھذا صراط علی مستقیم. دیکھیے دوسری جگہ یعنی یہ تقریباً 7 مقام پر یہ مکالمہ ہے. تو دوسری جگہ یہ ہے الفاظ کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ شیطان نے کہا کہ جیسا تو نے مجھے بہکایا، یعنی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا اس نے کہ تو نے مجھے بہکا دیا. یہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ پہ الزام ڈالا شیطان نے کہا کہ جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے تو میں بھی تیرے بندوں کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. یعنی تیرا جو سیدھا راستہ ہے تیرے بندے اس راستے پر جا رہے ہوں گے تو میں عین راستے پر بیٹھ کر کے بھگا بھگا کے کسی کو دائیں اور کسی کو بائیں موڑتا رہوں گا. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان نے کہا کہ تو نے جس طرح مجھے بہکایا تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. یہ وہی چیز یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال ھذا صراط علی مستقیم. اللہ نے فرمایا کہ میرا جو راستہ ہے وہ انتہائی اسٹریٹ راستہ ہے، تو بہکا نہیں پائے گا سوا ان لوگوں کو جو بھاگ نہیں چاہتے ہو. یعنی اتنا سیدھا، اتنا چوڑا، اتنا روشن راستہ ہے میرا. مطلب یہ ہے کہ جو حقائق اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جو سچائیاں ہیں، اللہ کا ایک ہونا مثال کے طور پر، تو اللہ کا ایک ہونا اتنا کلیئر بات ہے، اتنا حقیقی بات ہے، اتنا مدلل بات ہے کہ اس کے مقابلے یہ کہ سورج بھی چاند خدا ہے اور چاند بھی خدا ہے اور ستارے بھی خدا ہیں اور درخت بھی خدا ہے اور دریا بھی خدا ہے. یہ بہکاوے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مراد یہ ہے اس کلام سے کہ میرا جو راستہ ہے یعنی خدا کا ایک ہونا، اسی ایک کی پرستش کیا جانا جس کو ہم توحید کہتے ہیں، تو توحید جو ہے اتنی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ تو بہکا نہیں پائے گا. ہاں جو بہکنے چاہے گا تو اس کو بہکائے گا، تو بہکنے والا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اس پورے سلسلے کلام میں اس کا کیا جوڑ ہے کہ صراط علی مستقیم، علی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے. تو دیکھیے ایک غلطی یہ ہوتی ہے یہاں بھی انسنسیئرٹی اگر اس درجے کی نہیں ہے جو میں نے پہلے مثال دی. اب میں تیسری مثال دیتا ہوں جہاں کے پورے خلوص کے ساتھ غلطی کی جاتی ہے. وہ وہی عبارت ہے جو ابھی میں نے پڑھی پکتھال صاحب کی. یعنی پکتھال صاحب ایک مخلص آدمی ہے، سنسیئر آدمی ہے، لیکن سنسیئر ہو کر، مخلص ہو کر، اور یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہدایت کے طالب ہو کر کے بھی انہوں نے غلطی کی. یعنی صورتوں کو جو ترتیب ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں، تو ترتیب نزولی کو فالو نہیں کرتی موجودہ ترتیب. یعنی زیادہ تر ایسا ہوا ہے، مکمل طور پر تو نہیں، 100% ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوا ہے کہ ابتدائی صورتیں یعنی مکی صورتیں آخر میں ڈال دی گئیں اور بعد والی صورتیں یعنی مدنی صورتیں شروع میں آ گئی. اگر سب سے پہلی سورہ جو ہے مکی ہے، سورہ فاتحہ مکی ہے، لیکن اس کے بعد فوراً مدنی آتی ہے، کئی مدنی صورتیں آتی ہیں. تو کلی طور پر نہیں لیکن بڑی حد تک یہ بات ہے کہ بعد والی صورتیں پہلے والی صورتیں آخر. تو یہ ایک واقعہ ہے. اس واقعے سے اس توجیہ کا کوئی جوڑ نہیں جو انہوں نے فرمایا یہاں. یہ جو توجیہ انہوں نے کی ہے اس سے کوئی جوڑ نہیں. یعنی یہ فرما رہے ہیں، ان کا جو جملہ ہے The inspiration of the prophet progressed from inmost things to outward things, whereas most people find their way through outward things to things within. یعنی یہ جملہ ان کا بہت واضح نہیں ہے، لیکن اس کو میں اپنے لفظوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تشریح کروں تو غالباً صحیح تشریح ہوگی کہ فرد اور سسٹم، ایک شکل یہ ہے کہ فرد پر سارا زور ہو، فرد میں آپ چینج لائیں، فرد پہ چینج لا کر آپ سسٹم تک پہنچے.
جو کہ خارجی ڈھانچہ ہوتا ہے، یعنی اندرونی نظام اور خارجی ڈھانچہ، اندرونی شخصیت اور خارجی ڈھانچہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں اندرونی شخصیت میں جانگزی ہوا اسلام اور پھر بیرون ڈھانچے تک پہنچا، یعنی بالفاظ دیگر فرد سے سسٹم تک پہنچا، اور بعد کے زمانے میں سسٹم سے فرد تک پہنچے گا. یہ جو نظریہ انہوں نے نکالا اس کا آیتوں کی ترتیب سے کوئی اس میں ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک یہ نظریہ غلط ہے. یہ بالکل ہی ناقابل قیاس بات ہے کہ پیغمبر کے لیے ایمانی ارتقاء کا دوسرا طریقہ ہو اور دوسرے انسانوں کے لیے ایمانی ارتقاء کا دوسرا طریقہ ہو، یا پیغمبر کے زمانے میں دعوت اسلامی کا دوسرا طریقہ ہو، بعد کے زمانے میں دعوت اسلامی کا دوسرا طریقہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا ہے. جو وہاں ہے اسی کو میں فالو کروں، کیونکہ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، پیغمبر کی پیروی کرو. تو یہ کہنا کہ پیغمبر کے زمانے میں ایمانی ارتقاء یا دعوت اسلامی جو ہے فرد سے چل کر سسٹم تک پہنچی اور بعد کے زمانے میں سسٹم سے فرد تک پہنچے گی، یہ ہمارے نزدیک پر غلط بات ہے. اور اس غلطی کا شکار یہ اقتدار صاحب نہیں بلکہ موجودہ زمانے کے تمام تقریباً تحریکیں ہیں جو اپنے کو انقلابی تحریکیں. کیوں؟ وہ لوگ یہی اسی پر چل رہے ہیں، سسٹم میں چینج، یعنی حکومت کو بدلنا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت بدل جائے تو کیا ہوگا، اسکول اپنے ہاتھ میں، کالج اپنے ہاتھ میں، ٹیلی ویژن اپنے ہاتھ میں، یونیورسٹی اپنے ہاتھ میں، اخبار اپنے ہاتھ میں، تو یہ سب سے اپنے ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر ہم عوام کو متاثر کرنے کی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے. سسٹم پر قبضہ کر کے فرد کو بدلنا زیادہ آسان ہے، لیکن ہمارے نزدیک بالکل یہ ابسرڈ بات ہے اور یہ الفاظ محض ہیں اور الفاظ سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ہمارے نزدیک وہی طریقہ جو پیغمبر کے زمانے میں تھا وہی آج بھی رہے گا کہ پہلے فرد میں چینج پھر سسٹم میں چینج. یعنی ہمیشہ تحریک اسلامی اسی طرح چلے گی جیسے پیغمبر کے زمانے میں چلی، اندر سے باہر کی طرف، نہ کہ باہر سے اندر کی طرف. یہ بہت ہی بڑی ہمارے نزدیک کی گمراہی ہے، اگرچہ خلوص کے ساتھ ہوئی ہے. یعنی پکتال صاحب نے جو جملے لکھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 100% مخلص تھے لکھنے میں، لیکن میں نے تو 100% غلطی نہیں پڑتی. یعنی 100% مخلص ہوتے ہوئے بھی آدمی، میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ صرف اخلاص کافی نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ ساتھ بھی غلطی کر سکتا ہے. اس کی ایک بہت ہی کلیئر مثال ہے. آپ غور فرمائیے کہ جب قرآن میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ تم پیغمبر کی پیروی کرو، پیغمبر کے راستے پر چلو، پیغمبر کی اطاعت کرو، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جب کلیئر طور پر قرآن مجید میں پیغمبر کو اسوہ اور نمونہ کہا جا رہا ہے، اب بتائیے کہ ہم دوسرا کیسے طریقہ نکال لیں گے؟ کیسے ممکن ہے یہ نظریہ صحیح ہو؟ گورنمنٹوں کو بدلنا چاہیے، یہ بالکل ہمارے ایک ابسرڈ بات ہے، بالکل لاغو بات ہے. لیکن اتنی بڑی لاغو بات بھی 100% اخلاص کے ساتھ جو ہے آپ جانتے ہیں گھس آئی قرآن مجید میں. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے ہدی للمتقین، تو وہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے وقتی تقوی، ایک ہے مسلسل تقوی. آپ کو اس طرح کی غلطیوں سے بچنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ مسلسل متقی آپ بنے ہوئے ہوں، مطلب مسلسل اپنی انگلیوں کو آپ بچائے ہوئے ہوں، مسلسل اپنے گلے کو آپ بچائے ہوئے ہوں، مسلسل اپنے ذہن کو آپ بچائے ہوئے ہوں. تب جا کر ایسا ہوگا کہ ایسی چیزیں جو ہیں اس سے آپ بچا پائیں گے اپنا آپ. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہوتا ایسا ہے کہ آدمی مخلصانہ طور پر فوری طور پر ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، عام طور پر ایسی ہوتا ہے کہ فوری طور پر. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ جو طریقہ سائنس میں اختیار کیا جاتا ہے اور جو قرآن میں موجود ہے کہ جب بھی آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوں تو سارے جو متعلقہ حقائق ہیں ان کو دیکھ کر آپ اس کا اندازہ لگائیں کیا بقیہ حقائق کاربوریٹ کر رہے ہیں آپ کے اسٹیٹمنٹ سے. یہی سائنس میں طریقہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ زمین میں کشش ہے تو آپ دیکھنا پڑے گا کیا سارے حقائق اس میرے اسٹیٹمنٹ سے کاربوریٹ کر رہے ہیں. یعنی اوپر سے پھل ٹوٹتا ہے کہ نیچے گرتا ہے کہ اوپر چلا جاتا ہے. اوپر میں نے ایک چڑیا کو شکار کیا تو چڑیا مری تو مر کر کے نیچے آئے کہ وہ اوپر چلے گئی. یعنی ہزاروں جو واقعات ہیں اس سے متعلق
اگر سارے حقائق کاربوریٹ کر رہے ہوں تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہوگا کہ زمین میں کشش ہے. اگر ایک بھی ڈفر کرے، ایک بھی حقیقت ڈفر کرے اس سے، تو آپ کے اسٹیٹمنٹ بھی غلط ثابت ہو جائے گا. تو جب ایک شخص یہ کہہ رہا ہے مثلا، یہ جو نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے خان صاحب نے، انہیں قرآن میں غور کرنا چاہیے کہ بعد کے مسلمانوں کے لیے وہ باتیں قرآن BNP کے بعد کے جو مسلمان ہیں ابدی طور پر قیامت تک کے لیے، حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی بے شمار حدیثیں، بہت ساری آیتیں جب یہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں 100% پیغمبر کو فالو کرنا ہے، تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ بالکل انویلڈ ہو جاتا ہے، بالکل بے مطلب ہو جاتا ہے. تو یہ میں بہت ہی ایک جو میں نے اپنے تجربے میں ایک بہت ہی اہم بات پائی ہے، اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی آدمی کوئی رائے قائم کرے، کوئی اسٹیٹمنٹ دے، تو ہمیشہ اس کو یہ کرنا چاہیے، چاہے دنیوی معاملہ ہو چاہے اخروی معاملہ ہو، کہ اس سے جو متعلق دیگر حقائق، دیگر فیکٹس ہیں، ان سب کو لے کر کے وہ ایگزامن کرے کہ کیا دیگر حقائق میرے اسٹیٹمنٹ سے، میری رائے سے مطابقت کر رہے ہیں، کاربوریٹ کر رہے ہیں. اگر وہ سنجیدہ ہے اور سنسیئر تو اس کو ایسا کرنا چاہیے، اور جب وہ مطابقت کر رہے ہوں تبھی مانے کہ صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے. تو اگر وہ ایسا کرتے تو ان کو اپنی اس بیان کی غلطی واضح ہو جاتی اور وہ کبھی یہ بیان نہ دیتے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی شرطیں ہیں، ان شرطوں کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا. یہ بات زیادہ اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں آتی ہیں، اس میں سے ایک دعا جو میں نے غالباً اس سے پہلے بھی یہاں بتائی ہے، سنائی ہے، جو مجھے بہت ہی پسند ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہی. یعنی پیغمبر یہ دعا کرتا تھا بار بار، اے اللہ ہم کو حق کے روپ میں دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کے روپ میں دکھا اور اس کی بچنے کی توفیق دے. وَأَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ، اور ہم کو چیزوں کو ویسے ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے اس دعا سے کہ گویا کہ انسان کی بے راہی میں سے ایک بے راہی یہ ہے کہ چیزیں اس کو ویسی نہ نظر آئیں جیسی کہ وہ ہیں، مطلب ایز اٹ از نظر آئیں. چیز کو ایز اٹ از دیکھنا یہ خود ایک خصوصیت ہے، ایک صلاحیت ہے جو اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. تو پیغمبر یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہم کو چیزوں کو ایز اٹ از دکھا، جیسی ہیں ویسے ہی دکھا. یہ بہت ہی اہم بات ہے میرے لیے. اس سے میں یہ بھی سمجھ پایا ہوں کہ آبجیکٹیوٹی جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، وہ جان ہے ایمان کی جان. جتنا آپ نے آبجیکٹو ہوگا اتنی اس کو ہدایت حاصل ہوگی. یہ دعا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آبجیکٹیوٹی. آبجیکٹیوٹی اس دعا کا خلاصہ جو ہے وہ آبجیکٹیوٹی ہے. یہ چیزوں کو ایز اٹ از دیکھ سکنا، یہ صلاحیت بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، جیسا ویسی دیکھ سکنا. تو یہ صلاحیت آدمی کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے، آبجیکٹیوٹی کو ایز اٹ از دیکھنے کی صلاحیت. اور اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس دعا کو پڑھتا رہے بار بار آدمی، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. توفیق خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دعا میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہی. اب اس کے بعد ایک بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت غور کیا کہ خاص صفت کیا ہے جس سے آدمی ایمان تک پہنچتا ہے. اس وقت میری ایمان سے مراد یعنی رسمی یا قانونی ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جو آدمی کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اور معرفت کا جو اعلیٰ درجہ کہا جائے وہ مراد میری ہے. تو میری سمجھ میں یہ بات ہے کہ خاص صفت جو ہے وہ ہے اعتراف کرنے کا مادہ. اعتراف سے میری مراد یہ ہے کہ یہ کہہ سکنے کی طاقت کہ میں غلطی کرتا ہوں. یہیں سے آغاز ہوتا ہے، یعنی یہیں سے معرفت کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ طاقت ہو، یہ بوتا ہو، یہ حوصلہ ہو کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں غلطی کرتا ہوں. یعنی میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری عمر 63 سال ہوئے ہے، اور پورے سن شعور میں مجھے یقین کیجیے کہ ایسا ایک آدمی نہیں ملا. یعنی میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جملہ
چند الفاظ ہے کہ میں غلطی پر تھا، بے تحاشا کا پڑھنا، یعنی بالکل جیسے کہ جسے افورڈ نہ کر سکا اس نہ کہنے کو، یعنی آدمی اس کا سینہ پھٹ جائے، اس کے دماغ کے رگیں پھٹ جائیں اور وہ افورڈ نہ کر سکے اس کو کہ وہ نہ کہے میں غلطی پر تھا. یعنی اس سوسائٹی میں انڈین سب کانٹینٹ، لیکن جس کو میں کہتا ہوں سائنٹیفک سوسائٹی یعنی یورپین سوسائٹی جو ہے، یہ بات ہے. یعنی ایک بات میں نے اپنے مطالعے سے یہ پائی ہے کہ ہمارے مشرق میں ایک چیز نہیں ہے جو کہ مغرب میں ہے. ہم لوگ مغرب کے بارے میں صرف اتنے جانتے ہیں کہ وہ لوگ شراب پیتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں، نیکٹ رہتے ہیں. میں نیو یارک گیا تو ایک صاحب نے سب سے اہم صفت جو ان کی بتائی امریکنز کی کہ آپ جاڑے کے زمانے میں آئے ہیں اور آپ گرمی کے زمانے میں آتے تو آپ سڑکوں پر دیکھتے کہ سب برہنہ پھر رہے ہیں. یعنی سب سے اہم صفت کہنے کی ان کے پاس یہی تھی، سب سے اہم صفت امریکنوں کے بارے میں کہنے کی یہی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر ایک عظیم شان صفت ہے جو جس سے کہ پورا مشرق خالی میرے تجربے کے مطابق وہ یہ اعتراف کا مادہ جو کہ سائنس نے پیدا کیا. دیکھیے سائنس کس چیز کا نام، سائنس سے میرے مراد اس وقت ایکزیکٹ سائنسز ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سائیکالوجی کو سائنس کہتے ہیں، سوشل سائنسز وغیرہ یہ سب میں یہ سب بیکار الفاظ ہیں، کیونکہ سوشل سائنسز جو ہیں وہ سائنس نہیں ہے اور سائیکالوجی وہ سائنس نہیں ہے. سائنس حقیقت میں نام ہے ایکزیکٹ سائنسز کا، یعنی فزکس، کیمسٹری، ایسٹرانومی، یعنی مطلب ہے کہ جن میں کے قطعی نتائج تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی اردو آپ کہیں کہ علوم قطعیہ. تو آپ جانتے ہیں کہ ایسٹرانومی میں، فزکس میں اور کیمسٹری میں ان چیزوں میں ایسا ہے کہ آپ کیلکولیٹ کر کے اور تجربہ کر کے ٹھیک ایک ہی نتیجے پہنچ سکتے ہیں اس میں، اور جب بھی چاہے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، اس میں فرق نہیں ہوتا ہے. تو ان کو کہتے ہیں ایگزیکٹ سائنسز. تو پچھلے چند 100 سال کے اندر مغربی دنیا میں سب سے زیادہ مشغول رہے ہیں وہ لوگ ایگزیکٹ سائنسز. ہم لوگ مشغول رہے ہیں شاعری میں، انشا پردازی میں، خطابت میں، پالیٹکس میں. اس مدت میں وہ لوگ یعنی 19ویں صدی اور 20ویں صدی خاص طور پر 200 برس ایسے ہیں جبکہ ہم پورا مشرق جو ہے، پورا مشرق آریٹری دکھا رہا ہے، شاعری کر رہا ہے، سیاست بازی کر رہا ہے. اس پورے 200 برس میں وہ لوگ مشغول رہے ایگزیکٹ سائنسز. اسی کا نتیجہ ہے کہ ساری چیزیں جانتے ہیں کہ سب کچھ انہیں کے تحقیقات ہیں، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، چاہے وہ سائیکل ہو، سب انہیں کی بنائی ہوئی ہے. اور ہزاروں چیزیں جو ہیں، چاہے وہ اسپتال کا سامان ہو، چاہے وہ دکان میں جو سامان بک رہا ہو، سب یورپ والوں کا پیدا کرتا ہے اور سائنس کے ذریعے سے وہ حاصل ہوا ہے. تو ایگزیکٹ سائنسز میں وہ مشغول رہے، اس سے ان کے اندر ایگزیکٹ تھنکنگ پیدا ہو. یہ کہنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ایگزیکٹ سائنسز آپ کو ٹھیک اپنے کو مطابق بنانا چاہتا ہے حقیقت واقعہ سے. اگر آپ جو حقیقت واقعہ خارج میں ہے، مثلا آپ کو بجلی جنریٹ کرنا ہے، تو ایک اصول اس کا ہے، ایک اصول ہے. اصول یہ ہے مثال کے طور پر کہ آپ اگر میگنیٹک فیلڈ کو اور موشن کو یکجا کریں تو کیا ہوگا؟ الیکٹران فلو کرنے لگے. میگنیٹک فیلڈ کی اور موشن کی یکجائی سے اپنے آپ ایسا ہوتا ہے کہ الیکٹران فلو کرنے لگتے ہیں اور بجلی جنریٹ ہونے لگتی ہے. اس طرح سے مثلا موٹر ہے، یعنی حرکت جو ہے، آپ کی کاریں اور آپ کے سارے جو کارخانے کلیں جو ہیں کس سے چلتے ہیں؟ موٹر سے چلتے ہیں. موٹر کا اصول کیا ہے کہ اگر آپ میگنیٹک فیلڈ کو اور الیکٹرک کرنٹ کو یکجا کریں تو وہاں حرکت پیدا ہو جائے گی، اپنے آپ وہ چکر گھومنے لگے گا. ایک اصول ہے، اس اصول میں ذرا سا بھی فرق ہو تو نتیجہ نہیں نکلے گا. تو جب آپ موٹر بنا رہے ہوں، جب آپ بجلی جنریٹ کرنا چاہتے ہوں، تو آپ کو 100% خارجی سے مطابقت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر بال برابر مطابقت نہ ہو تو نتیجہ نہیں نکلے گا. اس طرح کی سائنس میں 200 برس تک مشغول رہنے کے نتیجے میں، اسی کو میں کہتا ہوں ایگزیکٹ سائنسز مشغولیت کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایگزیکٹ تھنکنگ پیدا ہوئی، حقیقت واقعہ سے مطابقت کرنے کا مزاج پیدا ہوا. ہم لوگ چونکہ شاعری کی دنیا میں رہے، خطابت دنیا میں رہے، پالیٹکس کرتے رہے، بیکار قسم کے مشاغل میں مبتلا رہے. یعنی ہمارے بچپن میں یاد ہے کہ پورا جو بھی نوجوانی کی عمر ہے ایسی حالت میں گزری ہے کہ ہمارے ماحول میں الف لیلا فتح الشام ہی پڑ جاتی تھی. نوجوانی کی پوری عمر ایسی گزری ہے میری کہ ہم لوگ بیت بازی کرتے تھے، لفظ بازی کرتے تھے، الف لیلا پڑھتے تھے اور فتح الشام پڑھتے تھے. اسی میں پوری عمر گزر گئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب کچھ میں نے خود ڈسکور کیا ہے، مجھے میرے ماحول نے نہیں دیا.
جو مشرق کا ماحول تھا جس میں پیدا ہوا، اس میں میری عمر کے سب لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو مشرق کا جو ماحول تھا اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، سب کچھ مجھے خود سے ڈسکور کرنا پڑا، خود. جبکہ اسی وقت جبکہ میں الف لاء میں مشغول تھا، وہ لوگ سائنس میں مشغول تھے مغرب کی دنیا میں. تو خلاصہ یہ کہ میں اسی بنا پر میں کہتا ہوں ان لوگوں کو، یعنی ان کے اس طبقے کو جو سائنس کے زیر اثر بنا ہے، اس کو میں کہتا ہوں سائنٹیفک کمیونٹی. تو سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے اس کے اندر ایک عظیم شان صفت یہ ہے اعتراف کا مادہ، جو میں نے لازم ہے برتر ایمان کو پانے کے لیے، جو کہ مفقود ہے ہمارے مشرقی دنیا میں. میں آپ کو اس بات کی وضاحت کے لیے ایک دو مثال دینا چاہتا ہوں. مثلا میرے بھائی ہیں عبد المحید خان، وہ انجینئر ہیں اور ان کی تعلیم ہوئی ہے بنارس ہندو یونیورسٹی میں. تو انہوں نے جو ان کے پرنسپل تھے وہاں، ڈاکٹر سین ان کے پرنسپل تھے، اپنے پرنسپل صاحب کا واقعہ بتایا گیا جو اس زمانے میں انہوں نے سنا تھا جب وہاں پڑھتے تھے بنارس ہندو یونیورسٹی میں، کہ ڈاکٹر سین گئے گلاسگو یونیورسٹی میں ہائر اسٹڈیز کے لیے. تو گلاسگو میں جو انگریز پروفیسر تھا وہ ایک لیکچر دے رہا تھا، ایک پرابلم کو اس نے بلیک بورڈ پر سالو کیا. تو اس نے جو سالو کیا تو سالو کرتے کرتے پورا بلیک بورڈ بھر گیا. تو ڈاکٹر سین جو ہیں یہ کھڑے ہوئے، ان کا کہ سر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ان کا کہ اگر یہاں لاپلاس ٹرانسفارم کو اپلائی کیا جائے تو بہت شارٹ طریقے سے یہ حل ہو سکتا ہے. تو چنانچہ پروفیسر نے لاپلاس ٹرانسفارم کو اپلائی کیا تو صرف 2 لائن میں وہ حل ہو گیا. یعنی وہ پرابلم جو پورا بلیک بورڈ بھر کر کے حل ہوا تھا وہ صرف 2 لائن میں حل ہوا. تو اس انگریز پروفیسر نے کیا کہا، اس نے اپنا اس کا جو ہے اس کو کاٹ دیا اور اس نے کہا کہ دس از دا اونلی میتھڈ. ہمارا مشرقی استاد کیا کہے گا، ہاں بھائی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک، نتیجہ دونوں دیکھ نکلا. لیکن اس نے سوچا کہ جب ہم کم وقت میں اسی رزلٹ تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم زیادہ وقت میں لگائیں. 2 لائن میں جو سوال حل ہو سکتا ہے اس کو ہم پورا بلیک بورڈ کیوں بھریں. تو کیا وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکا کہ یہ نہ کہے وہ دس از دا اونلی میتھڈ، یہی واحد طریقہ ہے. میں نے کم از کم مشرق کی دنیا میں، یعنی ہندوستان پاکستان کی دنیا میں اور یہ پوری مشرق کی دنیا میں ایک مثال میں نے آج تک نہیں سنی جو اس طرح کہہ پڑے کوئی آج دس از دا اونلی میتھڈ. آدمی تو چپ رہے گا یا کہے گا ہاں بھی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو ایمان کی اعلیٰ کیفیت نہیں مل سکتی کبھی، اس لیے کہ میں سمجھ پایا ہوں کہ اعتراف جو ہے شرط لازم ہے اعلیٰ ایمانی کیفیت کی. کہ آدمی کے رگیں پھٹ جائیں کہ کیسے میں نہ کہوں کہ صاحب میں غلطی پڑتا، رگیں پھٹنے لگا، اس شخصیت میں بھونچال آ جائے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہی طریقے سے ایک مثال مجھے بتائی ایک صاحب نے، وہ بلند شہر میں رہتے ہیں، ابھی زندہ ہیں وہ. تو 1941 کی مثال یہ ہے، 41 کی، جبکہ یہاں انگریز افسران ہوا کرتے تھے دلی میں. تو دلی میں وہ ایک کسی ملٹری آفس میں تھے، تو وہاں ایک انگریز کرنل تھا. اس انگریز کرنل نے ایک روز آفس میں ایک فائل مانگی جس میں اسے ایک کاغذ دیکھنا تھا. تو وہ فائل اس کے پاس بھیجی گئی، تو اس نے جب الٹا تو وہ فائل میں وہ کاغذ کو نہیں ملا. بہت غصہ ہوا وہ، یہ فائل میں کاغذ کیوں نہیں ہے جب اس میں ہونا چاہیے اس کو. تو اس میں ایک نوٹ لکھ کر کے، بہت ہی سور نوٹ لکھ کر کے اس نے دوبارہ کلرک کے پاس واپس کر دیا کہ وہ پیپر کیوں نہیں ہے اس میں. اچھا وہ پیپر اس فائل میں موجود تھا. کلرک نے جب دیکھا کہ فائل موجود ہے تو اس نے دوبارہ ایک نشان رکھ کر کے وہاں دوبارہ بھیجا کہ اس میں آپ دیکھیں اس میں وہ پیپر موجود ہے اس میں. تو دوبارہ جب فائل گیا اس کی میز پر، اس نے دیکھا تو واقعی موجود تھا وہ پیپر. تو اس انگریز کرنل نے اپنے سابقہ نوٹ پر لال پینسل سے موٹا سے لکھ دیا، آئی واز بلائنڈ دین، میں اس وقت اندھا تھا. آئی واز بلائنڈ دین. میں یہ کم از کم اپنے حد تک کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک مثال میرے علم میں یا مشرقی دنیا میں کو کس طرح کہہ سکتا ہے، آئی واز بلائنڈ دین. یہ جو صفت خاص ہے یہ صحابہ کرام میں تھی، یعنی جن کو قرآن دین میں خیر امت کہا گیا ہے. تو عام لوگ تو خیر امت میں ہم سب لوگوں کو شمار کرتے ہیں، لیکن میں اس کو لفظ سمجھتا ہوں کہ ایبسرڈ کہ ہم سب لوگ خیر امت ہیں. خیر امت حقیقتاً عرب کا وہ اسٹف تھا، عرب کا وہ افراد تھے جن کو ہٹی نے درسری آف ہیروز کہا ہے. ٹھیک ہے، شخص ان کا ہیرو تھا. تو وہ جو
عرب میں جو بنا تھا ایک انسانی گروہ جس میں صحابہ کرام چن چن کر آئے، وہ ہیں خیر امت. ان میں یہ صفت خاص تھی کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے انکار کو. جب بات سمجھ میں آ گئی تو بے تحاشا کہتے تھے کہ یہی حق، پھر اس کو انکار نہیں کر سکتے. اعتراف کی یہ صفت ہے. اعتراف، میں جہاں تک اپنا انسانی نفسیات کا میں نے مطالعہ کیا ہے تو انسانی نفسیات کے مطالعے کے بعد اور قرآن کے مطالعے کے بعد میں اس پر مطمئن ہوں کہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ برتر ایمان اسے ملے، قربت و خداوندی اسے ملے، اعلیٰ معرفت کے درجات اسے ملیں، تو سب سے زیادہ اس کے اندر اعتراف کا مادہ اپنے پیدا کرنا پڑے گا. انہیں یہ کہہ سکنے کی طاقت کہ میں غلطی کرتا ہوں، تبھی اس سفر ارتقاء کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے آغاز نہیں ہوتا سفر ارتقاء کا. اس میں ایک چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں میں کہہ رہا ہوں یعنی معرفت کے اعلیٰ درجے کے لیے. رسمی ایمان اور قانونی ایمان جو اس کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت. تو ایک صفت جو ہونی چاہیے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ آدمی کا مزاج اس قسم کا ہو کہ حقیقت اعلیٰ سے کمتر کوئی چیز اسے مطمئن نہ کر سکے، حقیقت اعلیٰ سے کمتر چیز کو راضی نہ کر سکے اپنے آپ. یہ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجیے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان تھے، کامل مومن تھے، یعنی معرفت کے کمال کے درجے پر تھے، ہر اعتبار سے ہمارے لیے آخری نمونہ تھے. تو ان کو لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ نبوت سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے. غار حرا کے اس واقعے کو عام طور پر جس طرح لکھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی اصل اہمیت پر اس میں نہیں پائے. غار حرا کا جو دور ہے آپ کا نبوت سے پہلے کا، اس طرح کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ بس وہ ایک سادہ سا واقعہ نظر آتا ہے. بس میرے نزدیک وہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ غار حرا میں جانا جو تھا آپ کا، وہ میرے نزدیک یہی چیز تھی کہ حقیقت اصلی سے کمتر چیز پر راضی نہیں ہو رہے تھے، اس لیے آپ غار حرا جایا کرتے ہیں. آپ غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور کچھ بڑے ہوئے تو ایک شخص نے دیکھا آپ کو، ایک نئے آدمی نے، کا نام مجھے نہیں آتا، عیسائی تھا وہ، تو اس کی زبان سے نکلا کہ ان لہذا الغلام لشأنا، اس بچے کا تو کوئی بڑا زبردست حال ہے، کوئی عجیب غریب صلاحیت نظر آ رہی ہے. ان لہذا الغلام لشأنا، مطلب یہ کہ آپ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، اپنی ذہانت کے لحاظ سے، اپنی چہرے بشرے کے لحاظ سے جو شخصیت جھلک رہی تھی اس ایک کم عمر بچے میں، اس کے لحاظ سے کوئی عظیم انسان دکھائی پڑے کہ تو بہت ہی کوئی عظیم انسان ہے، یہ کوئی بہت عظیم روح کوئی ہے یہ جو اس روپ میں پیدا ہوئی ہے آمنہ کے پیٹ سے. تو ایک ایسا انسان، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسے انسان کے لیے ترقی کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے لیے مثال کے طور پر ایک راستہ یہ تھا کہ عبد المطلب جو تھے وہ متولی تھے کعبہ کے. اس زمانے میں کعبہ کا متولی ہونا سب سے بڑا شرف تھا، سب سے بڑی عزت کی بات تھی. تو آپ ابو طالب کی جانشین کے طور پر کعبہ کے متولی ہو سکتے تھے. اس رخ پر لگ جاتے آپ، کعبہ کے متولی ہونے کے رخ پر آپ نہیں لگے. اس طریقے سے عرب میں شاعری اور خطابت کا بڑا زور تھا. جو لوگ شعر کہتے تھے بہت ان کو مقام ملتا تھا. رسول اللہ کے بارے میں متفقہ طور پر یہ لوگ بتاتے ہیں، لوگوں نے بتایا ہے جو آپ کے زمانے کے لوگوں نے، کہ غیر معمولی آپ کے اندر سیر تھا آپ کے کلام، قوت کلام آپ کی بہت غیر معمولی تھی. تو آپ کی یہ قوت کلام جو تھی اس کا استعمال یہ کہ نکال سکتے تھے آپ کہ میں اعلیٰ درجے کے شاعر اور خطیب بنوں، پھر عرب میں میرا زبردست مقام بنے. یہاں بھی نہیں کیا آپ. تیسری شکل آپ کے لیے تھی تجارت. یعنی خدیجہ جو ہیں وہ بہت ہی دولت مند لیڈی تھیں مکہ کی، ان سے آپ کی شادی ہو گئی، ان کی دولت سے آپ نے کچھ تھوڑا بہت تجارت شروع بھی کی. آپ ایک راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا تھا کہ بحثیت تاجر کے آپ آگے بڑھیں، یہ بھی آپ نے نہیں کیا. یعنی ہر چیز آپ کو کم تک دکھائی پڑتی تھی. جو روح آپ کی تلاش کر رہی تھی، جو حقیقت آپ کی روح کے اندر جو سچائی کی طلب تھی، اس سے یہ سب چیزیں کمتر تھی. مشہور شاعر بننا، کعبہ کا متولی بننا، عظیم الشان تاجر بننا، یہ سب اس تلاش سے جو آپ کی روح کے اندر تھی کہ میں حقیقت تعالیٰ کو پاؤں، اسے کمتر لگتی تھی. اس لیے آپ کو راضی نہیں.
یعنی حقیقت اعلیٰ سے کمتر چیز پر راضی نہ ہونے کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ غار حرام چلے آتے تھے. یہ صفت خاص ہونی چاہیے آدمی کے اندر کہ وہ کمتر چیز پر راضی نہ ہو سکے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا لوگوں کو، کسی کی تنخواہ اگر بڑھ جائے بس وہ ایک دوسرا انسان ہوتا ہے، کسی کو بڑا عہدہ مل جائے ایک دوسرا انسان وہ ہوتا ہے، کسی کو شہرت مل جائے ایک دوسرا انسان. اپنی زندگی میں نے دیکھا ہے اچھا خاصا ایک آدمی ہے اور جہاں اس کو شہرت مل گئی، کوئی بڑا عہدہ مل گیا، پیسہ مل گیا، کوٹھی اور موٹر مل گئی، وہی انسان دوسرا انسان میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایسے انسانوں کو بڑی سچائی مل سکتی ہے؟ بتائیے. جو آدمی چھوٹی سچائی پر راضی ہو جائے بڑی سچائی کیسے پائے گا؟ یہ تمام چھوٹی حقیقتوں پر غیر راضی ہونا پڑتا ہے، تب آدمی بڑی سچائی کو پاتا ہے. یہ ایک صفت خاص آدمی کے اندر ہونی بہت ضروری ہے. تو یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ بہت ہی لمبا موضوع ہے، اس میں اور بہت سی باتیں ہیں، بہت سے پہلو ہیں، مگر بہت زیادہ لمبا کرنا شاید اچھا نہیں ہوگا. پھر بھی چند ایک باتیں کہنا ضروری بھی ہے. تو دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ انسان خواہ کتنی ہی کوشش کرے، اللہ کی توفیق لازمی طور پر ضروری ہوتی ہے. یہ سب باتیں جو میں نے عرض کی یہ سب ابتدائی باتیں ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ابتدائی شرطیں ہیں، یہی آخری چیز نہیں ہے. آخری چیز کا ان ابتدائی شرطوں کے بعد اللہ کی توفیق، اور اللہ کی توفیق ملتی ہے کیسے؟ دعا کے ذریعے سے. یہاں میں ایک واقعہ مجھے جو بہت پسند ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ ہے علامہ ابن تیمیہ کا. بہت ہی مشہور شخصیت گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں، بہت بڑے عالم تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن کا کوئی حصہ یا قرآن کی کوئی آیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور کہیں وہ اٹکتے تھے تو وہ کیا کرتے کہ بستی سے باہر چلے جاتے کہیں سنسان جگہ پر، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے اور سجدے میں گر کر کے دعا کرتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو بتانے والے مجھے بھی بتا دے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اسی وہ کہتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو بتانے والے مجھے بھی بتا دے. تو اس سے میں نے یہ نتیجہ حاصل کیا، یعنی اس پر میں یہ اضافہ کروں گا کہ قرآن واحد کتاب ہے اس زمین پر. قرآن اس زمین پر واحد کتاب ہے جس کے مصنف سے ہر وقت کنسلٹ کیا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں جو کتاب جس نے لکھی ہو سب سے بہتر طور پر وہی بتا سکتا ہے اس کو، اس سے بہتر کو نہیں بتا سکتا. لیکن عام طور پر جو کتابیں ہیں اس کے مصنف مر جاتے ہیں، زندہ مصنف تو بہت کم ہوتے ہیں، پھر آپ کانٹیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے اس مصنف سے. لیکن قرآن واحد کتاب ہے جس کا مصنف خدا ہے، اور وہ خدا جو ہر جگہ موجود رہتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ابدی طور پر ہر وقت اور ہر جگہ انسان اس پوزیشن میں ہے کہ قرآن کے مصنف سے کنسلٹ کر سکے، پوچھ سکے. وہ پوچھے اور وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا اس کو. تو وہ فرماتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو بتانے والے مجھے ہی بتا دے. تو ایک طرف آدمی کو پریپیئرڈ مائنڈ بننا ہے، وہ سب تفصیلات ساتھ جو میں نے عرض کی، تو دوسری طرف اس کو دعا کرتے رہنا ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. دونوں میں سے ایک بھی اگر لیک کرے تو اس پانی کا نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے. دونوں چیز ضروری ہے. جس طرح سے میں نے مثال دی کہ میگنیٹک فیلڈ اور موشن دونوں موجود ہو تب جا کر کے آپ کو تیسرا نتیجہ آپ پائیں گے. ایک بھی اگر اس میں سے نہیں ہے تو تیسرا نتیجہ آپ نہیں پا سکتے ہیں. تو ایک طرف اگر آپ کو اپنے اندر پریپیئرڈ مائنڈ والی کیفیت بنانی ہے تو دوسری طرف دعا کرتے رہنا ہے، تب جا کر کے ممکن ہے وہ چیز حاصل ہو جو ہم سب چاہتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں، بہرحال شاید اس میں بہت زیادہ ترتیب نہ رہی ہو میرے کہنے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں کہنا چاہ رہا تھا کسی حد تک میں نے بہرحال اس کو ادا کر دیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.